پہلے ہم میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ یونبیہم نبوت و رسالت، نبی وحی کی خبر دینے والے۔ یصنعون صنعت و حرفت، مصنوعی اور مصنوعات کے لیے ہم بولتے ہیں۔ رسولنا رسول اکرم انبیاء اور رسول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یبین اور مبین، بیان، دلیل، بین و بینہ طور پر۔ کثیرن کثیر، کثرت اور اکثر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تخفون خفیہ اور مخفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعفو، عفو درگزر اور معافی کے لیے۔ نور نور ہدایت، نور علی نور اور منور کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کتاب، کتاب الہی، کتابت اور مکتوب۔ یہدی ہدایت، ہادی کائنات۔ اتباع، اتباع رسول، متبع سنت۔ رضوانہ رضا، راضی نامہ اور رضا الہی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ سبل دانائے سبل، سبیل فی سبیل اللہ۔ الظلمات، ظلمات ظلم اور مظلوم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ریڈ کلر کا ورڈ ہے ہمارے پاس جاء آیا، یہاں پہ رپیٹ بھی ہو رہا ہے جاء آیا۔ پورے پیج پہ ہمارے پاس ریڈ کلر کا صرف ایک ہی ورڈ ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ریڈ کلر کے ورڈز ہمارے وہ ہوتے ہیں جو اسپیسیفک عربک کے ورڈز ہیں جو ہمیں یاد کرنے ہوتے ہیں۔ بلیک ورڈز ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ وہ اردو میں کسی نہ کسی طریقے سے ہم وہ لفظ یا اس سے سملر ورڈز یوز کرتے ہیں، اور بلو ورڈز ہوتے ہیں ہمارے ریپیٹڈ ورڈز۔ آیت نمبر 15 کو دیکھیے کہ اہل کتاب، اب اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا کہ یعنی جب قرآن کو نازل کیا گیا تو اس وقت اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں موجود تھے۔ یہاں اس آیت میں ان کو مخاطب کیا گیا ہے کہ آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے اور انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے جن کو بھیجا ہے، جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت کچھ، یعنی وہ تمام چیزیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے جو زندگی میں رہنمائی کے لیے ضروری ہیں، اس سے جو تھے تم چھپاتے کتاب میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ جن احکامات کو تم اپنی کتابوں میں چھپاتے تھے، ہمارا رسول یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے بھی بہت کچھ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں سے، یعنی اللہ کے حکم سے وہ بہت سی باتیں جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں وہ ان سے درگزر بھی کرتے ہیں۔ یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب، بے شک اب یہاں فرمایا گیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس روشنی بھی آ چکی ہے اور واضح کتاب بھی آ چکی ہے۔ روشنی نور کو کہا گیا ہے اور واضح کتاب یعنی قرآن کو، یعنی زیادہ تصدیقی کلمات کہا گیا ہے۔ مراد دونوں سے قرآن پاک ہے کہ قرآن پاک ہمارے لیے روشنی بھی ہے اور واضح کتاب بھی ہے۔ واضح اس لحاظ سے کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر اس کے مرنے کے بعد تک کے تمام رموز و اوقاف اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیے ہیں۔ اس آیت کو کچھ مسلمانوں نے اختلافی مسئلہ بھی بنا دیا ہے۔ یہاں نور سے مراد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ وہ نور ہیں، اور کتاب سے مراد انہوں نے قرآن پاک لیا، جبکہ ہم مسلمانوں کے ایمان لانے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ کلمہ ہے، اور کلمے میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یعنی عبد کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح بیان فرما دیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، عبدہ ورسولہ کہ وہ اس کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس کو اختلافی مسئلہ بنایا نور اور عبد کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے اور رہنمائی کرے ہماری۔ اللہ تعالیٰ نے جب کلمے میں واضح فرما دیا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دلائل بھی دے دیے کہ ان کی جو عبدیت ہے وہ نورانیت پر بہت زیادہ فوقیت رکھتی ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 16، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے، یعنی کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے، اسے جو پیروی کرے، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے اس کو ہدایت دیتے ہیں جو پیروی کریں، جو مانیں۔ اب اس میں ہم ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہم مسلمان سب سے پہلے مخاطب ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ہمارے پہ نبی بھی بھیجے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بھیجا، آخری کتاب بھی نازل کی۔ اب کمی ہم میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو پیروی کرے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ پیروی کرنے والا بنائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم قرآن کی پیروی اس وقت کر سکیں گے جب ہمیں اس کے احکامات کا پتہ چلے، ہمیں اس بات کی آگاہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا پیغام دیا، ہمیں کون سے احکامات کرنے ہیں، کون سے احکامات اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بنیں گے اور سلامتی کے راستوں کی طرف وہ ہمیں چلائیں گے، اور کن سے منع رہیں گے۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ کے پیغام کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
آمین۔ آگے دیکھیے آیت میں، جو پیروی کرے اس کی خوشنودی کی، سلامتی کے راستوں کی، یعنی جو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے اسے، کس کو؟ جو پیروی کرتا ہے، اور اس کی خوشنودی کی یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے راستوں کی طرف وہ نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے راستے سلامتی کے راستے ہیں انہیں، اور کفر کے اندھیروں سے اسلام کی طرف، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور ہم سیدھے اس راستے کی طرف چلے جاتے ہیں بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِهِمْ، اور وہ ہدایت دیتا ہے انہیں، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی یہ ہدایت کس کے حکم سے ہوگی؟ اللہ کے حکم سے، اور وہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہدایت دیتے ہیں وہ سیدھے راستے کی طرف دیتے ہیں، اور بِإِذْنِ، اذن عام، اذن الہی، اور بِإِذْنِ اللہ کے لیے ہم بولتے ہیں، یہدی میں ہدایت، ہادی اور کائنات، ہادی کائنات، صراط مستقیم اور پل صراط کے لیے ہم بولتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں ہدایت مل سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں۔ آیت کے اور آج کے سبق کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ہدایت کا، اور ہمیں ہدایت کا راستہ اپنانے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔